بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رفیق گرامی جناب قاری امتیاز احمد صاحب، فاؤنڈر اور ڈائریکٹر امام الہند اکیڈمی و ادارہ اصلاح البنات، شاہین انسٹیٹیوٹ، بھیبڑا چوک، جوکی ہاٹ، جو جمعیت علماء بلاک جوکی ہاٹ کے صدر ہیں، میرے دوسرے رفیق بھائی ماسٹر کاشف نسیم صاحب جو یہاں کے سیکریٹری ہیں، اس ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، مولانا واصف حسین قاسمی صاحب جو میرے رفیق درس ہیں، دارالعلوم دیوبند کے جمعیت کے ذمہ دار ساتھی ہیں اور اس ادارے کے موقر فاضل استاذ ہیں، یہاں کے تمام اساتذہ، طلبہ، گارجین حضرات. ایکو بند کریے، ایکو نہیں رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گارجن حضرات سے میری درخواست ہے کہ کوئی ہم آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پلیز سائلنٹ رہیں. آپ کے گود میں جو بچے ہیں ان کو خاموش رکھیں. آپ کے ساتھ میں جو چھوٹی بچیاں آئی ہیں ان کو آپ شانت کریں. جو حضرات یہاں کنارے میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری بات پلیز آپ سنجیدگی کے ساتھ سن لیں. ہمارے اساتذہ نگراں ذرا یہ جو ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں. بہت عظیم ترین ہستی کا خطاب بہت مختصر، بہت پرمغز ہوگا. آپ لوگ کچھ لے کر جائیں گے، اس لیے سکون سے، اطمینان سے سننے کی کوشش کریں. میں روا روی میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. کچھ تم بولو کچھ میں بولوں، دونوں مل کے میلہ بنا لیں، میں اس کا عادی نہیں ہوں. بیچ میں ایک بچہ بھی گفتگو کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ماتھے میں بچھو ڈنک مار رہا ہے. اس لیے پلیز سائلنٹ رہیے. جو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 80 بلکہ 85 بلکہ 90% آپ ہیں. جو گارجین خواتین، بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں، 90% آپ کی تعداد ہے. 10% مردوں کی ہے. ان مردوں میں بھی جوانوں کی، ان جوانوں میں بھی بچوں کی ہے. تو میں خواتین، ماں، بہنوں اور بیٹیوں، جو میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے اور اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کی گارجین ہیں. آپ ماں ہیں، آپ بہن ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ ان بچوں کی گارجین ہیں. آپ سے 5-6 منٹ، اگر میرا وقت 6 منٹ سے زیادہ ہو جائے، واصف بھائی آپ مجھے منع کریے گا. ہو سکتا ہے بولنے میں آگے چلا جاؤں، مجھے دوسرے جلسے میں جانا ہے. قاری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. آج یہاں آنا پاسبل نہیں تھا لیکن میں یہاں حاضر ہوا ہوں. 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد میرا یہ تیسرا پروگرام ہے، چھوٹا، جبکہ ابھی 2 بڑے جلسے مجھے کرنے ہیں. آ گیا ہوں آپ سے 2-4 باتیں 2-4 منٹ میں کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. امام الہند اکیڈمی ایک مثالی اور آئیڈیل ادارہ ہے. میں
ضلع ارریہ کے انول فنکشنوں میں تقریبات میں سالانہ ثقافتی پروگراموں میں جاتا نہیں ہوں۔ کئی بار گیا لیکن اسٹیج پہ ڈھول اور دھماکے، گانے اور باجے، گاجے اور تاشے دیکھا، اور میں دیکھا کہ ماں سامنے کرسی پہ بیٹھی ہے، دادی کرسی پہ بیٹھی ہے، نانی کرسی پہ بیٹھی ہے، چاچا اور خالہ اور پھوپھی اور موسی اور بو سب بیٹھی ہے، تالی بجا رہی ہے، اور بیٹی ناچ رہی ہے، ناتی ناچ رہا ہے، نواسی تھرک رہی ہے اور یہ تالیاں بجا رہی ہیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ بیٹی ناچے ماں کمر ہلائے، بیٹی ناچے اور ماں تالی بجائے، ناتی گانا گائے اور نانا ہنسی کرے، پوتا ڈانس کرے اور دادا اور دادی مچل اچھل کے کرسی ہلائے۔ تف ایسے سماج پہ اور لعنت ایسے پروگراموں پہ، ایسے پروگراموں کا بائیکاٹ کرتا ہوں میں اپنی طرف سے، اور میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ تہذیب کا پروگرام نہیں ہے، یہ ثقافت کا پروگرام نہیں ہے، یہ ڈانس کے کلچر کو فروغ دینے کے برابر ہے۔ قاری امتیاز صاحب دامت برکاتہم کے ادارے میں جب کبھی بھی میں آیا، الحمدللہ بچوں نے ہمارا دل موہ لیا، بڑا سکون ہوا۔ جذباتی پروگرام، اسلامی طرز پروگرام، غیرت کا، جرت کا، عزم کا، ہمت کا، ڈسپلین کا، سنجیدگی کا، عزم اور حوصلے اور ولولے کا، تعلیم کا، ایجوکیشن کا، شکشا کا، تہذیب و ثقافت و تمدن کا پروگرام یہاں کے بچے کرتے ہیں۔ قاری صاحب، ان کے اساتذہ، ان کی ٹیم اور طلبہ سب کو میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا تم کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ یہ پروگرام کے حوالے سے بات تھی۔ 3 منٹ میرا ختم ہو گیا ہے۔ 3 منٹ میں ماں سے مخاطب ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں، میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے لیے، ما نحل والد ولدہ من نحل، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کے لیے اگر کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، کوئی گفٹ پیش کیا، تو افضل من ادب حسن، حسن ادب سے بڑھ کر کوئی ہدیہ اپنی اولاد کو پیش نہیں کیا۔ حدیث میں باپ کا لفظ ہے، والد کا لفظ ہے۔ نمبر 1 یہاں والد ہے ہی نہیں، والدہ ہی ہیں، لیکن حدیث میں والد کے ساتھ والدہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں والدہ ہی ہیں۔ تو والدہ سے گزارش ہے، ماں سے گزارش ہے کہ پلیز توجہ دینا میری بات پہ۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں آپ کے لیے یہ کہا کہ اگر بیٹے کو سوغات دینا چاہتے ہو، بیٹی کو تم ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہو، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے تم کوئی منصوبہ رکھتے ہو، کوئی پلان رکھتے ہو، اس کے لیے تمہاری کوئی اسکیم ہے کہ میرا بیٹا یہ کرے، میرا پوتا وہ کرے، میری بیٹی یوں کرے، اور میری نواسی یوں کرے، میرا نواسا یوں کرے، اگر یہ پلان ہے، یہ منصوبہ ہے، تمہارا یہ عزم اور حوصلہ ہے، تو دنیا بنانے کے مقابلے میں، بلڈنگ بنانے کے مقابلے میں، شیش محل بنانے کے مقابلے میں، لال اور پیلی کوٹھیاں بیٹوں اور اولادوں کو دینے کے مقابلے میں، چمکتی کاریں اور لگژری گاڑیاں دینے کے مقابلے میں دینا چاہتے ہو، تو اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت اپنی اولاد کو دے دو، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ او میری مائیں، میری بہنیں، اگر تم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو تہذیب سکھاؤ گے، تمدن سکھاؤ گے، اسلامی تعلیم اور تربیت سکھاؤ گے، اور عصری تعلیم اسلامی ماحول کے اندر سکھاؤ گے، تو ماں یاد رکھو، یہ تمہاری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی اولاد۔ اے ماں، کلیجے پہ میری بات پتھر کی تختی کی طرح لکھ کر کے جاؤ، اور یاد رکھنا جب تم 70 سال کی ہو جاؤ گے، 60 سال کی ہو جاؤ گے، 80 سال کی ہو جاؤ گے، دانت جھڑنے لگیں گے،
چہرے پہ جھرجھریاں لگیں گی، لاٹھی لے کے چلو گے، خدا کی قسم اس عمر میں، اس بڑھاپے میں، اس کمر کی ٹیڑھی ہو جانے کے وقت میں، بے سہارگی، بے چارگی، بیماری کے عالم میں اگر تم نے آج اپنے بچے کو تعلیم دلوائی، اسلامی تعلیم، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، تو خدا کی قسم یہ اولاد تمہاری لاٹھی بنے گی، خدا کی قسم یہ اولاد تمہاری سہارا بنے گی، خدا کی قسم یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، یہ اولاد تمہیں اپنے کاندھے کے اوپر اٹھا کے کعبے کا سیر کرائے گی اور مکے کی زیارت کرائے گی۔ اور اگر تم نے ان بچوں کو تہذیب نہیں سکھائی، تعلیم نہیں سکھائی، حسن ادب نہیں سکھایا، اور عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم اسلامی ماحول و مزاج میں نہیں دیا، تو یہ پینٹ والے، یہ شرٹ والے، یہ جینس والے، یہ ڈگری والے، یہ عہدے والے، یہ کرسی والے دنیا کی دولتوں سے تمہارے گھر کو تو آباد کریں گے، قبر میں سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے ماں، اگر تم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو اولاد کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، بڑی بے دینی کا ماحول ہمارے علاقے میں بنتا چلا جا رہا ہے، اور شرم کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنی مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہیں، تمہاری عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں، تمہاری عصمتیں بیچی جا رہی ہیں۔ بیٹیاں مسلمان کی تھانے میں جا کر کے آج غیروں کے ساتھ شادیوں کے رشتے طے کر رہی ہیں۔ ارریہ ضلع میں کئی واقعہ ہو چکا ہے، مجھ کو علم ہے، بیٹی نے اسکول میں تعلیم حاصل کی، غیر کے ساتھ رشتہ کر لیا، اور جب باپ کو خبر ہوئی، ماں کو خبر ہوئی، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹی کو منانے کے لیے گئے، تو تھانے میں بیٹی نے کہا میں اسی غیر سے محبت کرتی ہوں، اسی کے ساتھ جینے اور مرنے کی میں نے قسم کھائی ہے، اب واپس گھر چلے جائیے۔ اے ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اگر تم کو دین بچانا، ایمان بچانا، قرآن بچانا، اسلام بچانا، مسلمان بن کے مرنا ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت کو یاد کرنا ہے، تو پڑھو وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وصیت کی حضرت ابراہیم نے، یعقوب نے اپنے بیٹے کو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مرنا ہر حال میں۔ رات میں جلسے میں تھا ڈومریا میں، کم سے کم 10,000 کا مجمع تھا، میں نے یہ آیت پڑھی اور یہ کہا کہ بولو مسلمان بن کے کون مرے گا؟ چور، اچکا، بے حیا، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنے والی لڑکی، ماں بے غیرت۔ رمضان آ رہا ہے اور عید آئے گی، جو کی ہاٹ کی مارکیٹ کے اندر دیکھ لینا، مرد 10% ملے گا اور عورت 90% ملے گی۔ چاندنی چوک کی دکانوں پہ دیکھ لینا، پینٹ اور شرٹ خریدنے کے لیے دلہنیاں جائے گی۔ بے وقوف کہیں کی، اچٹ ہو، گنوار ہو، بے شرم ہو، دولہا کپڑا خرید کے لا کے بیگم کے ہاتھ میں تھمائے تو بیگم کو شوہر کا ہدیہ سمجھ کے ماتھے سے چوم کر کے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ شوہر کے ہاتھ کا ہدیہ ہے۔ بیوی کہتی ہے میں اپنا بھی پسند کروں گی اور تو نکمہ ہے، تیرا بھی پسند کر کے لاتی ہوں۔ اس لیے حیا کی چادر بچانا ہے، پردے کا لحاظ کرو، مارکیٹنگ کو کم کرو، ضرورت کے مطابق صرف مارکیٹ کے اندر جاؤ، اور بچوں کو اسلامی، دینی تہذیب و تمدن سکھانے کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کرو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے، شر اور فتنے سے حفاظت رکھے۔ نہیں تیرا نشے من، نہیں تیرا نشے من، قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آپ حضرات کے لیے خوب نیک دعائیں، نیک خواہشات
मुबारकबादियाँ। खुदा आपको खूब सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। आपके सर पे जो दुपट्टा है, ये दुपट्टा अच्छा लगता है आपको। माँ, इन दुपट्टों को मत उतारना। दुनिया के लोग तुम्हारे दुपट्टों को नोचने के लिए, तुम्हारी इज्जतों को तार तार करने के लिए मंसूबे बनाए बैठे हैं। तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे घर के पीछे में, दुकानों में तुम्हारी इस्मतों को लूटने वाले लुटेरे, उचक्के, बेहया, जालिम, पापी, बागी, मुजरिम, मुल्जिम ये खड़े बैठे हैं, तुम्हारी ताक में है। इसलिए सब लूटे, ईमान मत लूटने देना, सब लूटे, इस्लाम मत लूटने देना, और सब लूटे अपनी इफ़्फ़त व इस्मत और अपनी हया की चादर को लूटने मत देना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जनाब मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब, नायब सदर जमीयत उलमा बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।